دوستو السلام علیکم۔ اجمل خان پھر حاضر ہوں برامپٹن کینیڈا سے، اور آج جو میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں دو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشنز میں نے آپ کو دینی ہے اپنے اس چینل کے تھرو۔ تو آپ ویڈیو کو آخر میں دیکھیے گا، آخر تک، تو آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ جو ہائیڈروپونکس کے تجربات جو ہیں یہ کیوں کر رہا ہوں، اور ہائیڈروپونک ہے کیا اصل میں، عام آدمی کی انفارمیشن کے لیے میں تھوڑی سی آج وضاحت کر دوں اس کے فوائد کیا ہیں، یہ کیوں کرنا چاہیے۔ تو پہلے یہ آپ سمجھ لیجیے، ہائیڈروپونکس جو ہے اصل میں پانی میں نیوٹرینٹ سولوشن گھول کے اور پودوں کی جڑوں کو اسی سولوشن کے ذریعے خوراک پہنچا کے سائل لیس میڈیم، جس میں آپ زمین استعمال نہیں کریں گے، اسی طریقے سے پودے اگانے کا نام، اس ٹیکنیک کو ہائیڈروپونک کا نام دیا گیا۔ یعنی آپ اس میں سائل لیس فارمنگ کرتے ہیں، سائل کا یوز نہیں ہوتا ہے، اور نیوٹرینٹ سولوشن کے ذریعے آپ نے ان پودوں کو اگانا ہے۔ اور ان پودوں کو اینکر کرنے کے لیے کچھ میڈیاز ہیں، کچھ یعنی انہوں نے میڈیا جو تلاش کیے ہیں وہ ہیں جیسے پرلائٹ ہے اور راک وول ہے۔ یہ تو شاید ہم پاکستان میں اتنے واقف نہیں ہیں، لیکن کلے بالز سے آپ واقف ہوں گے کہ یہ جو مٹی کے گول گول بال چھوٹے چھوٹے بنا لیتے ہیں، ان کو پکایا جائے جیسے، تو اس کی جگہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ اینٹ جو ہے اس کو آپ کوٹ کے بھی یوز کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آپ بجری بہت اچھا ہے، پیبلز بھی لوگ یوز کرتے ہیں، تو اگر بجری آپ کو مل جائے تو اس کو تھوڑا سا پانی میں آپ کھولتے پانی میں کچھ دیر رکھیں، اس کو سٹرلائز کریں، اور اس بجری کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ تو آپ اپنے لوکل میڈیاز تلاش کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہاں ویسٹ کی نقل کرنے کی کوشش کریں اور مہنگی چیزیں خریدیں۔ آپ اپنے لوکل جو میڈیاز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آپ اینٹ کا چورا بنا کے اس کو یوز کر سکتے ہو، آپ بجری کو ابال کے اس کو سٹرلائز کر کے یوز کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہائیڈروپونک جو ہے وہ کیوں جائے، اس کی ضرورت اب کیوں پیش آ رہی ہے، اچھا وہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اور بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایگریکلچر کی جو زمین ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ کم ہو رہی ہے، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، شہروں کے گرد آبادیاں بنتی جا رہی ہیں، ایون جو چھوٹے شہر ہیں تحصیل لیول کے وہ بھی بہت پھیل رہے ہیں، اور وہ ارد گرد جیسے جیسے پھیلتے جا رہے ہیں تو آپ کی جو کلٹیویبل لینڈ ہے، جو قابل کاشت رقبہ ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جناب کہ آپ کو پانی کے مسائل ابھی پیش آ رہے ہیں۔ ابھی پاکستان میں پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں جو واٹر سکرس کنٹریز میں شامل ہو گیا ہے، جس میں بھی پانی کی کمی آ رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے آپ کی آبادی چونکہ بڑھ رہی ہے، آپ کو ییلڈ بھی بڑھانا ہے، آپ کو رقبے کے حساب سے جو اپنے پیداوار میں بھی اضافہ کرنا ہے، اپنی پوری آبادی کو، اپنے 22 کروڑ لوگوں کو فیڈ کرنا ہے، تو آپ کو ایسی ٹیکنیکس چاہیے کہ جس میں ییلڈ زیادہ ہو۔ تو یہ بڑی اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اب ہمیں نئے راستے تلاش کرنے چاہیے اور ہائیڈروپونکس کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، اب ہائیڈروپونکس جو ہے وہ جناب جو ہے گرین ہاؤسز میں ہوتی ہے، اور بڑے بڑے فارم ہیں اس کے آٹومیٹڈ، اور بہت زیادہ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں ایک نیوٹرینٹ فلم ٹیکنیک ہے جس میں آپ پائپس لگاتے ہیں، اور تقریباً جو منیمم بھی یہاں پہ گرین ہاؤس ہوتا ہے جو وہ 1/2 ایکڑ کا ہوتا ہے، اور 1/2 ایکڑ کا گرین ہاؤس کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بنانا، اور جس میں سارا آٹومیٹڈ سسٹم ہو،
نیوٹرینٹ سرکولیشن کا اور پائپس کا اور ریزروائر کا اور اس کے بعد ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کنٹرول کا، اب یہ بہت بڑا سسٹم بن جاتا ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکس ہیں، جیسے ڈچ واٹر ٹیکنیک ہے۔ اچھا، ڈچ بکٹ ٹیکنیک ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں اس میں کیا کیا ہے۔ ایک ڈچ بکٹ ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ بالٹیوں میں، پلاسٹک کی بالٹیوں میں وہ پودے کو اگاتے ہیں، میڈیم اس میں زیادہ تر پرلائٹ یا پیبلز یہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک طرف سے پائپ آ رہا ہوتا ہے جس میں سے جو پانی ہے وہ ان بکٹس میں جا رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹیوبز کے ذریعے، اور دوسری طرف سے یہ کلیکٹ ہو کے نیچے اس کے پائپ لگا دیتے ہیں اور بیک پائپ واپس چلا جاتا ہے ریزروائر میں۔ اچھا، لیکن اس میں بھی انرجی آپ کو چاہیے، اور پاکستان میں تو ابھی پھر سے دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور اگر آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ اور شدید ہے، تو یہ میتھڈ بھی تھوڑا سا ہمارے لیے ابھی ان حالات میں تو اتنا پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک ڈیپ واٹر ٹیکنیک ہے جس میں لوگ گرو کرتے ہیں زیادہ تر لیفی ویجیٹیبلز، لیٹس جیسے سلاد ہے، ہاں جی، اور پتوں والی جتنی بھی سبزیاں ہیں تو وہ ان میں گرو کرتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو ایریشن دینا پڑتی ہے، پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے گہرے پانی کا، اس میں نیوٹرینٹ سولوشن ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اسٹائروفوم ہے اس کی شیٹس میں وہ سوراخ کر کے، چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے مناسب فاصلے پہ 9 انچ 1 فٹ اسکیئر کے اوپر وہ سوراخ کریں گے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ لگا دیں گے لیٹس کے، اور وہ بہت جلدی گرو کر لے جاتے ہیں، تقریباً 30-35 دن میں وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کو لوگ مارکیٹ کر دیتے ہیں لیٹس کو، سلاد کے پتوں کو۔ تو وہ تو ایک تو آپ کو اربن ایریے کے قریب چاہیے تاکہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہو، ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، شہروں میں لوگ سلاد کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو میں جو آج کل کر رہا ہوں وہ ہے کریٹ کی میتھڈ، جس کو پیسو ہائیڈروپونکس بھی کہتے ہیں، اور جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں سرکولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی آپ ساری چیزیں، یہ ٹماٹر، سلاد، مرچ، کھیرا، بینگن، حتیٰ کہ گوبھی، بند گوبھی، اور جو بیلدار سبزیاں ہیں جیسے کدو ہے، کریلا ہے، اور یعنی واٹر میلن ہے، پودینہ ہے، دھنیا ہے، یہ سب آپ اگا سکتے ہیں، اور اس میں انرجی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسو ہائیڈروپونک ہے، اسی لیے میں نے اس کو چوز کیا، اس کا انتخاب کیا کہ عام لوگ بھی اس کو تھوڑی سی ٹیکنیک اگر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کو ایون گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ جو خواتین ہیں یا جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس میں اس کو کہتے ہیں کہ سیٹ اٹ اینڈ فرگیٹ اٹ، ایک دفعہ آپ نے سیٹ کر دینا ہے، پودے کو آپ نے لگا دیا ہائیڈروپونک سولوشن میں، اس کے بعد آپ بھول جاؤ اس کو، آپ نے نہ پانی دینا ہے، نہ گوڈی کرنی ہے، نہ کوئی سائل پریپریشن کرنی ہے، نہ سپرے کرنا ہے، ہاں جی، آپ کو زیادہ محنت کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں کہ اگر میتھڈ ہم یوز کریں تو اس میں اربن ہارٹیکلچر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں مٹی لانی نہیں ہے، کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے، پانی اس میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پانی کا آپ دیکھیں تو یہ 20 گنا کم پانی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ تو آپ کو سائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور آپ اپنے گھر میں یعنی 2-4 بالٹیاں رکھ کے، ایک میں کوئی 2 میں ٹماٹر لگا دیں، کوئی ایک میں مرچ لگا دیں، ایک میں آپ کچھ پودینہ وغیرہ لگا دیں، اور
اسی طرح سے دھنیا لگا دیں گھر پہ، اور کوئی بینگن کا پودا لگا دیں، ہیں جی، اور اسی طرح سے کچھ اور بھی جو میں نے نام بتائے، کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ اپنے گھر پہ ہی اگا سکتے ہو اور بڑی آسانی سے اگا سکتے ہو ہائیڈروپونک سے۔ یہ جو کریٹ کی میتھڈ ہے، جس میں سرکولیشن نہیں ہے، آپ کو ایک دفعہ سلوشن ڈال دینا ہے، اور جب وہ سلوشن کم ہو جائے تو نیا سلوشن ڈال دینا ہے، یا آپ چینج بھی کر سکتے ہو 2-3 ہفتے بعد، مہینے بعد آپ اس کو چینج بھی کر دو، اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ تو اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو سائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنی بالکنی پہ، اپنی چھت پہ، اور جتنے آپ چاہیں پودے اگا سکتے ہیں، اور آرام سے آپ ویکنڈ کے اوپر تھوڑا سا اس کو 10-15 منٹ دے دیں تو آپ کا یہ کام چل سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس کی بہت اہمیت ہے، تو اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں۔ اچھا جی، تو سوری، تو ابھی آپ کے لیے میں دو انفارمیشن جو میں نے کہا تھا کہ میں دوں گا، بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ ایک تو جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نیوٹرینٹ سلوشن، وہ میں نے آپ کو بنانا سکھانا تھا، کیونکہ وہ بہت امپارٹنٹ ہے اس میں۔ باقی چیزیں تو اتنی مشکل نہیں ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ برتن بھی لے سکتے ہو، کوئی بالٹی پلاسٹک کی، اس میں سوراخ کر کے نیٹ کپ بھی ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ ملتے بھی ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور وغیرہ سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس جو نیوٹرینٹ سلوشن اس میں کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو ابھی ریلیز کی ہے 2-3 دن پہلے، ایک اور چینل پہ۔ اچھا، وہ ایک تو میں نے وہ ہے ایڈوانسڈ فارمنگ ٹیکنیک، ایک چینل ہے جو کہ اظہر امین صاحب، چکوکا صاحب، یہ آپ چینل ان کا ہے، اور ان سے میرا وعدہ تھا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دوں گا، تو وہ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، تو آپ لوگ وہ ضرور دیکھیے۔ وہ 20 منٹ کی ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے سلوشن بنانا ہے، کیسے آپ نے پودا لگانا ہے اس سلوشن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے میں نے چینلز دیکھے ہیں، اور صرف باتیں کرتے ہیں، سچی بات ہے، کوئی گر کی بات آپ کو بتاتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں، وہ آپ کو سارے ہوا میں ساری چیزیں بتا دیں گے کہ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یوں کریں یوں کریں، لیکن جو اس میں گر کی بات ہوتی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے، وہ راز رکھتے ہیں، اس کو بزنس پوائنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ وہ لوگ میرے سے رابطہ کریں، اور میرا مطلب ہے کہ شاید بزنس کے پرپز کے لیے وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کی ٹریننگ کرائیں گے کہ اس کے پیسے لیں گے وغیرہ۔ تو میں نے تو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت تسلی سے میں نے سلوشن بنانا سکھایا ہے، اس میں پودا کیسے لگتا ہے وہ بتایا ہے، اپنے جو پودے ہیں وہ دکھائے ہیں، تو وہ پلیز آپ اس کو بھی دیکھیے گا، اور میرے چینل پہ آپ رہیے گا۔ دوسری خوشخبری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں یہیں کینیڈا میں، ان کا ایک بہت بڑا گرین ہاؤس ہے، پروفیشنل، تو ان سے میرا پرامس ہو گیا ہے کہ میں وہ وزٹ کروں گا بہت جلد، اور جو ہی میں وزٹ کروں گا میں اس کی بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں جیسے جیسے وہ اس کی ورکنگ ہے اس گرین ہاؤس کی، وہ میں ساری کوشش کروں گا کہ آپ کو میں دکھاؤں، تاکہ جو لوگ ہائیڈروپونک میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ کمرشل ہائیڈروپونکس جو یہاں پہ کینیڈا میں استعمال ہو رہا ہے، جو گرین ہاؤسز میں، اور جہاں سے وہ ٹمیٹوز اور پیپرز اور کیکمبرز، یہ جو ہیں، یہ نہ صرف کہ پورے ملک کو پورا سال فراہم کرتے ہیں ان گرین ہاؤسز سے، بلکہ امریکہ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے یہاں سے، تو وہ بھی میں آپ کو گرین ہاؤس جو ہے
وہ دکھاؤں گا اور اس کی کوشش کروں گا ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے لاؤں۔ ابھی پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو یونیورسٹی آف ایرڈ ایگریکلچر والوں نے کوئی گرین ہاؤس بنایا ہے، وہ بھی بڑا ہے اور کمرشل سائز کا ہے، عام فارمر ویسا بنا نہیں سکتے، کسی صاحب نے ان کو گفٹ کر دیا ہے وہ، تو وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ لیکن جو بھی لوگ جاتے ہیں یا تو وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ وغیرہ کوئی اس کو کر سکتا ہے، یا وہ فارمر جو بہت جاگیردار قسم کے لوگ ہیں اور پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یا ایک صاحب اور ہیں پاکستان ہائیڈروپونکس چلاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا سطحی معلومات دیں گے کہ بھائی یہ دیکھ رہی ہے میرے ٹماٹر اگے ہوئے ہیں بھائی جی، یہ میں نے یہ چیز اگائی ہے، اپنے کارنامے وہ بتاتے ہیں، لیکن وہ کیسے کرتے ہیں، کون سا نیوٹرینٹ سلوشن یوز کرتے ہیں، کس مقدار میں کرتے ہیں، یہ بات وہ بھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو آپ پلیز میرے نیوٹرینٹ سلوشن والی جس کا میں لنک دے رہا ہوں، ایڈوانسڈ فارمنگ ٹیکنیک ہے چینل کا نام، اس پہ جا کے دیکھیے، آپ کو کافی معلومات ملیں گی۔ میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں، میں ایک ٹیچر بھی رہا ہوں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو جو استاد ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو علم ہے وہ ٹرانسفر کرے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اگر کسی طریقے سے میں یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں یہاں کیونکہ ویڈیوز آپ کو یہ ملیں گی کریٹ کی جو میتھڈ آف ہائیڈروپونکس ہے، اس کی بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں، کوئی بھی اردو میں نہیں ہے، گورے آپس میں انگریزی میں کرتے ہیں اور ہمارا عام جو آدمی ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو میں نے کافی کوشش کی ہے، ریسرچ کی ہے اور مٹیریلز لایا ہوں، خریدے ہیں اور اپنے تجربات کیے ہیں۔ آپ پلیز میرے چینل کے اوپر ان ٹچ رہیے گا، میں اپڈیٹس بھی دوں گا آپ کو، اور یہاں پہ جو جدید ٹیکنیکس ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہی میرا آج کا ویڈیو کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا میتھڈ میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں جو عام لوگ اور چھوٹے کسان وہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ خدا حافظ۔ کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا، میں انشاءاللہ ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، السلام علیکم۔